انشاءاللہ۔ علی بھائی اکثر لوگ آپ کا ایک کلپ کاٹ کر کہتے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ یوراج سنگھ کو ولی کہا تھا۔ او میرے بھائی یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ تو اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے اور اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے نا، اگر آپ اتنا لے لیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ولایت یہ مانتا ہے کہ کوئی کرتب کر کے دکھا دے یا روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کروا دے، چاہے اس کے عقیدے برے بھی ہوں، تو پھر یوراج سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ میں نے پھکی الزامی طور پہ یہ کہا تھا۔ اور میں تو تہاڈے ولیاں نو ولی مننے سے تیار نہیں ہاں، تے میں سکھاں دے ولیاں نو کتوں ولی مان لینا ہے؟ پھکی میں تو جو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے صحابہ اور اہل بیت والا، وہ میں تہاڈے بابے نو نہیں منتا تے سکھاں نو میں کتوں مننا ہے؟ وہ تو ویسے ہی کافر ہیں لاجیکلی۔ تو وہ میں نے پھکی دی تھی کہ اس نے انگلینڈ کے بالر کو یہ دھمکی دی تھی کہ میں تجھے پوچھ لیتا ہوں، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور شاید آخری دفعہ ہو کہ ایک فاسٹ بالر کو 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے ہیں اس نے، انگلینڈ کے بالر کو۔ سپنرز کو گیری سوبر نے مارے ہیں، پچھلے دنوں اس نے بھی مار دیے ہیں، پولارڈ نے، لیکن فاسٹ بالر کی تو کوئی ایک آدھ بال تو کوئی یارکر بھی لگ سکتا ہے، وہ کیچ ہو سکتا ہے، کوئی سنک نکل سکتی ہے، چھکے کے بجائے چوکا ہو سکتا ہے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں۔ تو میں کہ پھر انہوں ولی مان لو تسی، انہیں تو کر کے دکھاتا جے، اور تواڈے سارے ولی کٹھے ہو کے نا کوئی ایک پاکستانی بیٹسمین کو 6 چھکے دوا دیو تو تہاڈا ولی بھی مان لانگا۔ تو یہ میں نے الزامی بات کی تھی، وہ میرا پورا کلپ آپ دیکھیں۔ یہ جو کلپیاں کاٹ رہے ہیں نا سر، یہ تو قرآن سے بھی آپ کتنی باتیں کاٹ سکتے ہیں۔ نماز کے قریب مت جاؤ، آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ ایک بدری صحابی کو حضرت عمر نے کہا، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے، یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا گلا کاٹ دوں۔ یار حضرت عمر ایک بدری صحابی کو کہہ رہے ہیں منافق اور قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، توبہ 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 توبہ۔ لیکن یہ میں نے کلپ کاٹا ہے حضرت عمر کا، پوری بات یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ کی مخبری کر دی تھی اور کفار مکہ کو کہہ دیا تھا کہ حضور ان قریب تم پہ چڑھائی کرنے والے ہیں، اور یہ جو میں نے حضور کا سیکرٹ لیک کیا ہے اس کے عوض تم میرے اہل و عیال اور میرا مال جو مکے میں ہے اس کی سیفٹی کی ضمانت دو، کیونکہ میں نے حضور کا راز تمہیں لیک کر دیا ہے۔ اب نبی کے راز کو لیک کرنا، رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا منافقت ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ عملاً تو نفاق ہے نا، عقیدے میں نہ ہو تو، لیکن کمزوری ایمان کا شکار ہو کے اس نے کیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، آپ نے مولا علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے جس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط مشرکین عرب کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت علی جو ہے وہ باقی ساتھیوں کو لے کے ایک جگہ پہنچے، اس عورت تک پہنچ گئے، اس عورت کی تلاشی لی، وہ خط نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ایسا۔ حضرت علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر مجبوراً تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو میں وہ خط ریٹریو کروں گا۔ پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا بالوں کا، اس میں سے وہ خط نکال کے دیا۔ اب وہ خط جس نے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو ریاکشن آپ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمر یہ نہ کرتے تو کیا کرتے؟ ابن ابی بلتا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی۔ یعنی حضور نے ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سے تشبیہ دی، اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان سے صرف نظر کر دیا، بدری ہونے کی وجہ سے۔ عمل ان کا غلط نہیں تھا۔ حضرت عمر پہ بھی کفر نہیں لوٹا اس کو کافر کہہ کے، کیوں؟ حضرت عمر جینولی سمجھتے تھے کہ یہ کفر ہی ہے نبی کے ساتھ غداری کرنا۔ اس ایک حدیث سے کتنے مسئلے محدثین نے نکالے ہیں کہ اگر کسی کی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کوئی کسی کو کافر کہہ دیتا ہے تو اس کی طرف کفر نہیں لوٹتا۔ پھر یہ کہتے ہیں نا فلاں فلاں کو کافر کہتا ہے تو آپ اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ کافر اسی وقت ہوگا جب کلمہ پڑھاتے وقت جو جو آپ نے منوایا تھا اس کا انکار کرے،
اللہ رسول آخرت ختم نبوت قرآن، بس۔ باقی کسی کے انکار کرنے سے آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اس کی تعویل کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو جو بات پہنچی اس میں وہ یہ سمجھتا ہے۔ ہاں اللہ رسول کا کوئی انکار کر دے گا، آخرت کا، قرآن کا، پھر ہم اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اس میں تو تعویل کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے باقاعدہ۔ لیکن حضرت عمر کو حضور نے نہیں کہا کہ توبہ کر، رجوع کر، تو نے ایک بدری کو کافر کہہ دیا، کفر تیری طرف لوٹ آیا ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ حضور نے کسی سے کوئی توبہ نہیں کرائی، آپ کو پتا تھا، وہ اپنی جگہ درست کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے صرف نظر کیا۔ اچھا اس میں ایک، یہ تو پھکی ہوگی ناسبیوں کے لیے، اب رافضیوں کے بھی لیے بھی اس میں پھکی ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، لہٰذا جنہوں نے ممبر رسول پہ حضرت علی پہ لعنت اور سب و شتم کروایا تو ان کو منافق کیوں نہیں آپ کہتے؟ سر اسی لیے نہیں کہتے کہ حضور نے ابن ابی بلتہ کو منافق نہیں کہا، ان کو ان کے اس عمل کو کمزوری ایمان سمجھا، رسول اللہ کے ساتھ ٹکر نہیں سمجھا، دنیا کی محبت سمجھا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ ممتحنہ میں پھر آیات نازل ہوئی ہیں اس کانٹیکسٹ میں، اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت گفتگو ہے اس کے اندر ابن ابی بلتہ کے بارے میں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تم لوگ، چاہے تمہارے رشتہ دار قریبی جتنے بھی لوگ ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے جب تک ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھتے ہو تو تمہارا نہیں، اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں اور بخاری مسلم کی احادیث موجود ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کوئی شخص برا عمل دنیا کی محبت میں ڈوب کے نفس سے مغلوب ہو کے بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسے منافق کہیں۔ لہذا حضرت علی کے دشمنوں کا منافق ہونا ضروری نہیں ہے، دنیا کی محبت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنا جو وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے قبرستان میں خطبہ دیا تھا، اور عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا، اس کے بعد حضور فوت ہو گئے۔ تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، میں تمہارا پیش رو ہوں گا، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد دوبارہ شرک کرنے لگو۔ صحابہ کے بارے میں حضور کو یہ کانفیڈنس تھا کہ اب شرک کم از کم یہ نہیں کریں گے، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کی نمائندہ مثال وہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں دنیا کی محبت یا حکومت کے حصول کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔